اپرچونٹی ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ وارث بیگ صاحب سے نہ صرف ملاقات کریں بلکہ ان سے ان کے خیالات کو جاننے کا موقع بھی ملا ہے۔ اب ہم بات کریں گے معروف قانوندان بیرسٹر راشد احسن صاحب سے۔ بیرسٹر صاحب، آپ تو بخوبی جانتے ہیں وارث بیگ صاحب کو، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں، ان کی گلوکاری کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے آپ وارث بیگ کی شخصیت کو اور فن کو اکٹھا دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے بیگ صاحب ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن بن گئے ہیں گلوکاری کا کہ جو بھی نئے گلوکار ہیں ان سے رائے بھی لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک واقعہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ میری پہلی ملاقات تھی تو ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک خوبصورت سا گانا سنایا جو کہ اسپینش اور اردو کا مکسچر تھا۔ ان کے بیٹے عمار نے اور انہوں نے، تو وہ گانا میرے پاس ابھی بھی ریکارڈ ہے، تو وہ میں نے اسپین میں بھی دوستوں کو بھیجا جو کہ بڑا اس کی پذیرائی ہوئی، بہت سارے اسپینش لوگوں نے جو فالو کرنا شروع کیا۔ تو موسیقی جو ہوتی ہے اس کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، وہ ایک اسٹیٹ کی ملکیت نہیں ہوتی۔ کل میں اور وارث بیگ صاحب اور ہمارے ایک اور دوست ہم لندن میں پھر رہے تھے آکسفورڈ اسٹریٹ کے پاس، تو وہاں پہ کچھ انڈین لوگ تھے جنہوں نے ان کو گھیر لیا، انہوں نے ان سے تصویریں کھنچوائیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے فین ہیں۔ تو یہ خوبصورت بات ہے کہ باہر کی جو ریاستیں ہیں، باہر کی جو اسٹیٹس ہیں، وہ بھی ان کو فالو کرتی ہیں۔ ایک اور جو اہم بات، جو بھی ملک ہوتا ہے، جو بھی معاشرہ ہوتا ہے، اس میں جو چینلز ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کہوں گا کہ نیوز چینل بہت زیادہ تعداد میں ہیں، وہاں پہ انٹرٹینمنٹ چینلز جو ہیں وہ اس سے ڈبل تعداد میں ہونی چاہیے۔ شاید یہ ہوا کہ جب چینلز، یہ پرائیویٹ چینلز آئے، جب سٹارٹ ہوئے تو وہاں پہ ماحول ایسا تھا کہ خبریں بہت زیادہ گرم تھیں، مشرف صاحب کے دور تھا، تو اس وقت نیوز چینلز کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ لیکن معاشرے میں جو بھی ڈرامہ ہوتا ہے یا جو بھی فلم انڈسٹری ہوتی ہے، اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے اس کی تشکیل دینے میں، اس معاشرے کی پروگریشن میں۔